ایک دو سمجھ ہونا توجہ چاہنا میں بڑا جلدی دنار اتنے لیول تے ٹر گیا تیری داد پوری ہونی چاہیے میرے قریب آقا دی مقام سرکار دی عظمت حضور دی شان ایک دو سمجھ ہوندیاں نے جدوں دل وچ میرے قریب آقا دا پیار ہوے حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ برہان العصری نے بڑی سونی گل کیتی ہے آپ کی فرمانے نے او تیری تسبیح پھری ان تے یار کئی بات چاہ گیا تو سبحان اللہ اے تیری تسبیح
تاڑی لگا دے کر پھر پیار کرو سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر ایک یا دو باتیں حاضری مکمل حاضری ہوگی مسلمان بھائیو میرے آقا کریم میرا پیار کرنے والے ہو ماں کے بعد کتنی مین چیزاں نے رب کائنات نے جتھے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا جتھے رب کائنات نے شکر کا ذکر کیتا ہے اتے نال اپنے والدین دی اتباع کا بھی حکم دیتا ہے آج میں تیری سماعت کے حوالے گل کرنا چاہنا میرے کریم آقا کے غلاموں امام الانبیاء کا غلام میرے آقا دی بارگاہ سجیے رسول اللہ جلوہ کرنے میرے آقا جا رہے ہیں کسی جہاد کا ارادہ لے کے پوری توجہ میرے نبی جہاد کا ارادہ لے کے تیاری پہ کر دے رہے رسول اللہ کا دیوانہ میرے آقا دی بارگاہ حاضر ہو گیا انہیں کیا یا رسول اللہ اے مازال دے قاتل والے ہو میرا دل کرتا ہے میں جہاد واسطے جاواں حضور نے فرمایا تو شہید ہونا چاہنا ہے یا رسول اللہ بالکل حضور نے فرمایا شہید ہو کے کی لینا چاہنا ہے یا رسول اللہ جنت ملے گی میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلامہ جہاد کا جذبہ لے کے شہادت کے منصب سے فائز ہون دی تمنا کرنے والے ہیں میرے نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے انہیں کہ یا رسول اللہ بالکل میری ماں زندہ ہے اس گل وچ تیرے میرے واسطے بڑا میسج ہے نبی کریم دا غلام جہاد دی تمنا پہ کردا ہے اپنے جان اسلام واسطے قربان کرن دا اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن دا میرے آقا دی بارگاہ جو خواہش کا اظہار کیا کردا ہے لیکن میرے آقا کریم دی توجہ کینے کروا رہے حضور فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے انہیں کیا بالکل سرکار نے فرمایا اگر تو جنگ دے میدان کے اندر جاوے گا اتنے شہید ہو جائے گا رب تیرے جنت حقدار بنا دے گا تے جنت ہی رہنی آنا شہید ہو کے بالکل میرے آقا کریم کا غلام کہنے لگا تھا یا رسول اللہ یہی طرف رکھنا وا میرے کریم نبی مسکرا کے بولے حضور نے فرمایا جا اپنے گھر چلا جا اپنی ماں کی خدمت کر جب تیری ماں راضی ہو گئی رب تینوں جہاد کا ثواب بھی دے گا اللہ تینوں جنت کا حقدار بھی بنا دی وجہ کیے عاشق رسول نے بڑی سوڑی گل کی تھی وہ کہتا کیے ماں منی عاشق رسول نے ماں دی بارے عظمتہ بیان کردیا کمال دی گل کر دیتی ہے رسول اللہ دی حدیث دا کی نہیں چھوڑے اب آپ ایسی بکاروں کہتا ہے ماں منی تے اور سب جا کے منیا جس بندے نے ماں باپ دنیا تو ٹر کے نہ کو پوچھ کے دیکھو یہ کائنات تینوں کیجدی لگتی ہے یہ تیرے گھر کا ماحول کتنا لگتا ہے وہ کہے گا یار ساریاں روز قبرستان ٹر گئیاں میری ماں نے میری بڑیاں بہارت سن میری ماں میں دعا دے دی سی میں ہوتی گل کردا پیا جنہیں اپنی ماں دے نال محبت کی تھی جنہیں اپنی ماں دی خدمت کی تھی اور سنا جوان نوں کی پتا جنہیں سارا دن سوشل میڈیا تے فیس بک یوز کرنی ہے انہوں کی پتا میں ماں دی خدمت کی ہے ماں کہندی ہے پترا فلانا کم نہ کری اسی کہندے خبردار تو نہ بولیا کر تینوں کی پتا ویسی تو بڑے فارورڈ ماحول چاہ گیا اسی تو پڑھے لکھے ماحول کے اندر پڑے ہوئے ہیں اے ماں تو بڑھاپے کے اندر تین کی پتا ہوگی اے نئی دنیا کا کی ماحول ہے نا اے میرے مسلمان بھائیوں اے 4 دن دی چاندنی پھر دیری رات اے لوگ ماں پہ دور جان کے پھر تیرا قرار ختم ہو جائے گا آپ دنیا میں چلے کے اج ماں باپ کی قدر کر میرے ایمان کی دنیا کہتی ہے جو تم اپنے کام واسطے جاؤ گے اپنے تعلیم واسطے جاؤ گے اپنی اسٹڈی واسطے جاؤ گے اپنے کسی بھی معاملے واسطے جاؤ گے اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے اپنے باپ کے قدم چوم کے اپنے باپ کا متھا چوم کے جب اپنے گھروں نکلے گا خدا کی قسم اٹھا کے کہنا وا کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے اپنے باپ کو دعا کروایا کرو کیونکہ بنی اسرائیل کے ولیاں کے برابر میری امت کے باپ کا حق ہے کرو دعا کر میرے اللہ پوری کر دیتا ہے مسلمان بھائیوں بہار تو تر کا نیل پھر کی ہوتا ہے مسلمان بھائیوں میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہو حضرت میاں
میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کر دی ہے. آپ فرماتے نے ٹر گئے سبحان اللہ. میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کمال دی گل آپ فرماتے نے ٹر گئے او دلدار نیلا حضرت عوام بن حوشب کی نام عوام بن حوشب کی نام بولو گل دی سمجھ آ رہی سارے نو آ رہی پکی گل اج پوری روٹین تو ہٹ کے میں خطاب کر رہا تے پھر بھی تسی سبحان اللہ نہ کو تے بے نیاز گج بات کیا سبحان اللہ. عوام بن حوشب حضور دا صحابی تے نہ کسی علاقے وچ گیا سفر واسطے, سفر تو بعد تجارت واسطے گیا تے جدو نماز اثر پڑھی ہے نا ایو گل تے تقریر ہو جانی, کتاب میں گفتگو میری ختم ہو جانی. سرکار مصطفیٰ کریم دا غلام عوام بن حوشب جدو گیا نا نماز اثر پڑھی تے کان تے آواز دی کہ کوئی گدھا رینگ رہا. گدھا کی کر رہے گدھے دی آواز آ رہی. عوام بن حوشب نے علاقے والے لوگوں تو پوچھا کہ یہ آواز کتوں آئی, اتنی میں میسج بڑی بات کر رہا نا یہ تیرے میرے واسطے پیغام ہے. عوام بن حوشب نے کیا حضور دے صحابی نے کہ یہ آواز کتوں آ رہی. انہوں نے کیا سرکار وہ پیچھے قبرستان, اس قبرستان وچ ایک قبر ہے, وہ قبر روزانہ اثر ویلے کھل دی, یہ آواز اس قبر دے وچوں آ رہی. عوام بن حوشب کہندے مینوں لے کے چلو. آپ چلدے چلدے اس مقام تے پہنچے, تکیا کی قبر واقعی پھٹی ہے, انسان قبر دے وچ موجود ہے, جسم دا انساناں والا ہے, ساروں دا گدھے والا, ساروں دا اچھی آواز نال سمجھ آوے تے پھر بولنا تو حق بندا ہے نا. ساروں دا گدھے والا تھلما جسم انساناں ورگا. حضرت عوام بن حوشب نے فرمایا یہ منظر کی ہے؟ انہاں کیا حضور یہ بڑی دردناک داستان ہے, المناک واقعہ سرکار اس دا. عوام بن حوشب کہنے لگے دسو وضاحت کرو. انہاں کہ سرکار دی ماں نو کوئی بھی نصیحت کرتی سی نا, کوئی گل کردا سی, کوئی گل سمجھانی تے انہیں بجائے اس دے کہ اس بات تے عمل کردا اپنی ماں نو انہیں ایسے ایسے لفظ بولنے اور یہ اکثر کہندا ہوندا سی کہ اے میں گدے طرح تو ہر وقت ہنگدی رہنی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس ورگی گل نہیں کوئی. میں ہمیشہ کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس ورگی کوئی گل نہیں. جنہاں نو سرکار دی غلامی میں موت قبول ہے نا, اگر انہاں دا تسی کریکٹر پڑھ کے ویکھو تے تھانوں پتہ چلے گا. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے. آپ دے زمانے میں جو کنجری آ گئی نا تے انہیں لوگاں دے ضمیر نو خریدنا شروع کر دیتا. نوجوان نسل تباہ و بربادی دے دہانے تے کھڑی ہو گئی تے لوگاں نے آ کے آکھیا سرکار مہربانی کرو, نوجوان نسل تا بالکل بے حیا ہوندی جاندی. اور سرکار باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, انتظام ہو جائے گا. جنہ لوگاں نے ماں باپ کی خدمت کیتی ہے رب نے انہوں کدی رد نہیں کیتا. رب انہوں کی دی دعا بھی رب نے کدی رد نہیں فرمائی. باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار نو آپ نے فرمایا وہ علاج ہو جائے گا. آپ چلدے چلدے نا اس کنجری دا کوٹھے تے ٹر گئے. توجہ پوری کرنی, میسج بھی ہے, گفتگو بھی ہے, پیغام بھی, گل ہو گئی. باعزید بستامی چلدے چلدے دروازے تے گئے. وہ ویکھیا کہ سارا دن جناب کوئی گاہک شاک نہ آیا. تو کنجری نے اپنے سیکٹری نے بھیجا سا کہ پتہ کر کی نظام میں آج کوئی بندہ نہیں آیا. انہیں واپس جا کے دسا کہ بابا جی بیٹھے. کون بابا جی؟ باعزید بستامی. اس آخیا انہوں نے کہا اللہ اللہ کرنی تھی کسی مسجد جاؤ, کسی عبادت خانے میں جاؤ, یہ تو کنجری دا کوٹھ ہے. انہیں آ کے آخیا باعزید بستامی نو, آپ سرکار نے فرمایا انہوں نے آخو میں بھی تینوں ملن آیا, میں بھی تینوں سبحان اللہ کو یار میں آپ نے فرمایا بھی انہوں آخو میں تینوں ملن آیا. سیکٹری جا کے ساری گل انہیں دس دیتی جہاں مطلب سلسلہ سی. انہیں گفتگو ساری سنا دیتی. حضرت باعزید بستامی نہ معاہدہ ہو گیا, گفتگو ہو گئی. آپ نے فرمایا پیسے تیری مرضی دے پر کرنا وہی جو میں آکھاں گا. بس پیسے تیری مرضی دے. ایک قدرتی گل جو میرا خطاب دا موڈ اندر اگوں مینوں ماحول نہیں ملتا. بہرحال غلام فریدا ہو جو گانے سنو اپنی طور تے بابا ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا بھی پیسے
تیری مرضی دے تے کرنا وہی جو میں آکھاں گا. اس آکھیا جی وعدہ ہو گیا. باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے انہوں فرمایا جا غسل کر. انہیں غسل کیتا, کپڑے بدلے, سارا کچھ ہو گیا. فرمایا مصلے تے کھڑی ہو. خود بھی مصلے تے کھڑے ہو گئے. ہن توجہ کرنا, گل سنیا جے تو لیا جے دل دے کندنا میری گل سن کے پھر اپنے بھائی واسطے دعا کرے جے سبحان اللہ دی داد بھی دے جے. باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی خود بھی مصلے تے, او کنجری بھی مصلے تے, تے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی یا اللہ اتوں تک لیونا میرا کام سی. مسلمان بھائیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں طرف جاؤ گے جب میں تو گل سنا والا تیرے من دی دنیا بدل جائے گی. حضرت جناب باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پیسے تیری مرضی دے پر کرنا وہی جو میں آکھاں گا. حضرت باعزید بستامی نال وعدہ ہو گیا اور مصلی تے آپ خود بھی کھڑے ہو گئے, انہیں بھی نال کھڑے کر لیا. آپ نے فرمایا دو رکعتاں دی نیت کر. حضرت باعزید بستامی نو کہنے لگی انہیں کہ جناب تہاڈا میرے تے ہور فائدہ ہے. آپ نے فرمایا خبردار تو نے پیسے دیے نا, تیری میری کمٹمنٹ ہو گئی ہے, میں جو آقا کا تو وہ کرے گی جو کہ پیسے تو اپنی مرضی دے مطابق. اس آکے حضور بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے دو رکعتاں جنہوں نے نیت کی تھی مکاریا پریشانی ہونا مکاریا. حضرت جناب باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. حضرت جناب باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اب آپ سے مکار مصلی تے کھڑے ہو گئے. ہویا کہ میرے آقا کریم نے غلاموں آپ نے بھی نیت کی تھی ہے اور اس کجری نے بھی نیت کر لی, رکوع وچ گئی ہے زمان دی بدکار عورت اور سجدے وچ گئی ہے زمان دی بدکار عورت. ادھر ساروں نے سجدے وچ رکھ دیا ہے. حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ میں جلوہ و معروج کر دے رہے. الہ العالمین دے حق مہربانی فرما دے. او میرے کریم نبی دا پیار کرنے والے ہو, رسول اللہ دے غلام نے دعا کی تھی ہے رب کائنات نے وہ غریہ بنا دیتا ہے. وہ جلدی تقدیر بدل گئی, جلدی دنیا بدل گئی. ہمیں طریقے سے نے آکھیا بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. بندے رب دے نگاہ کر کے بستامی کو پوچھے گا سرکار اے تو ہڈی دعا میں قصر کے جا گیا حضور تھانو مقام کدو ملیا. آپ نے وہ گل سنا دیتی باعزید بستامی نے. آپ فرماتے نے رات میری ماں نے پانی منگیا لیکن سارے گھر میں پانی موجود کوئی نہیں. میں اپنے مٹکے دے قریب یعنی گھڑے دے قریب گیا, میں گھڑے میں چھان کے ویکھیا پانی نہ ملیا. آپ فرماتے میں چلتا چلتا اپنے گھر تو دور ایک ایسے مقام تے چلا گیا دریا پہ چلتا سی وہ تو پانی بھر کے واپس آیا وا. آ کے میں پیالے میں پایا ماں لے کے گیا تکیا کی میری ماں سن کے توجہ کرے دے ذرا دل تے کرنا میرا اپنے بھائی دی گل نو سماعت کرے جے دعا دا تعلیمہ میرے نبی کریم دی مسجد ملال سجا کے بہن والے ہو رسول کریم دا دیوانہ حضرت باعزید بستامی پانی کو پکڑ کے پیالے دے اندر ہاتھ تے رکھ کے کھڑے نے مسلمان بھائیو. جو سحری دا ویلا ہویا نا حضرت جناب باعزید بستامی دی والدہ محترمہ او سویرے اٹھیاں نے سویرے ربیہ محمد بخش نے اپنے قلم دے وچوں گزارے آئے. آپ فرمانے نے پچھلے راتی اور رحمت رب دی اور کرے بلندی آوازاں پانی لے کے کھڑا ہویا ہے. جناب باعزید ایمان کر لگی او میرے پترا میرے جگر دے ٹکڑیا تو آرام نہیں کیتا تو سنتا کیوں نہیں تو اپنی نیندر کو قربان کر چھوڑی ہے. عرض کیتی مہاراج دے فلانے حصے دے اندر تساں میرے کو پانی طلب کیتا لیکن پانی گھر وچ موجود کوئی نہیں سی. میں پانی لینے واسطے دور چلا گیا جدوں پانی لے کے واپس آیا پیالے وچ ڈالیا تیرے قریب آیا میں تکیا کہ میری ماں آرام کر رہی ہے. میں سوچیا ماں دے آرام وچ خلل نہ آ جاوے. ساری رات میں پانی چاہ کے کھڑا رہا وا. حضرت باعزید بستامی دی ماں نے مصلی بچھایا اپنا سر رب دی بارگاہ وچ رکھیا ہے. عرض کیتی یا رب العالمین
جنہیں آتے ہو تو کرتا رہی مسلمان بھائیو میرے کریم آقا دے غلاموں ساری گفتگو دا میں نے چھوڑے عاشق رسول دی زبانی یہ بیان کر دینا عظمت کی سنا دیا عظمت کی سنا دیا سن چکے ہو تارے دیا نے دیا اور روپے پیارے محمد مصطفیٰ ختم نبوت سرکار فرماتے سن میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں نا میری ماں میرے ساتھ مار دی میں نماز چھڑ دینا پہلے اپنی ماں دی گل سن جس بندے دے رزق وچ دے برکتی اولاد دی پرابلم کوئی بھی معاملہ ہے اگر گھر وچ ماں باپ سلامت ہیں تے ماں باپ دی دعاواں لو ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ ٹر گئے تے انہاں دی قبرستان قبرستان میں جا کے قبر تے جا کے جی سرکار مصطفیٰ کریم دے غلاموں اگر گھر وچ ماں باپ نہیں ہیں انہاں دا سایہ اٹھ چکے ہیں تو پھر قبرستان جا کے انہاں دی قبراں تے جا کے دعا کرو اگر قبر دا نہیں پتہ بعض اوقات ہیں جو نا مطلب ہندوستان کو اگر کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے سن جی میں ساڈے پرانے آباء و اجداد دے ذکر واقعات ملدے اگر قبر دا نہیں پتہ تو پھر حضور فرماندے کہ زمین تے دو لکیراں کھچو ایک سمجھو کہ اے میری ماں دی قبر ہے اے میرے باپ دی قبر ہے سرکار فرماتے ہیں اگر ان سمجھ کے بھی دعا کرے گا رب تیری بات تو جو بھی جائز خواہش کرے گا رب تیری ماں باپ دی دعا دی منگن دی وجہ تو رب تیری پوریاں فرما لیکن ماں باپ ناراض ہوئے تے مبلغ یورپ بندہ بن کے سواد نکلیا ہوئے جی آؤٹ آف کنٹرول انلمیٹڈ داڑھی رکھی ہوئے تے سارا کچھ کیتا ہوئے جناب اس طرح دی سر تے چایا ہوئے باہر بھی چایا ہوئے تے جناب نعرے بھی بندہ مارے جلسے بھی اٹینڈ کرے محفلاں بھی کراوے محفلاں سنے بھی بیان بھی کرے اگر ماں باپ ناراض ہیں تے کک فائدہ نہیں میں ڈنکے دی چوٹ تے گل کر رہا تمہیں پتہ ہے میں کبھی وہ گل کیتی نہیں کہ بندے کہن بعد کتنے لکھی حضرت علقمہ دے بارے واقعہ ملدا ہے ٹھیک ہے جناب سرکار دے کتاباں وچ صحابی ملدا ہے بہرحال میں اس گل اتفاق نہیں کرتا اپنی اپنی توفیق دی بات ہے نا جی اپنی اپنے نظام دی بات ہے کیونکہ صحابی رسول جدوں لفظ آتا ہے پھر وہ بارے چیزاں تسلیم نہیں کرنا چاہتا بہرحال لیکن کتاب وچ واقعہ موجود ہے کہ جناب علقمہ سرکار انہاں دی زبان تے کلمہ نہیں سی جاری ہو رہا سرکار مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ اس بات دی گفتگو پہنچائی گئی سرکار پھر خود تشریف لے کے گئے تے جناب علقمہ دے بارے سوال کیتا تے پتہ چلا کہ ماں ناراض ہے سرکار نے فرمایا کہ اے علقمہ دی ماں نو معاف کر دو نے کیا معاف میں نہیں کراں گی سرکار فرمایا پھر لکڑیاں کٹھیاں کرو اسی نو جلا دیندے ہاں تے پھر وہ ماں سی نا ماں دی ممتا تڑپی انہیں کیا سونیا جے اگر میرے بیٹے نو جلاون دی گل ہے نا تے لیکن سرکار مہربانی کرو میں نو معاف کر دیاں بس اے ماں نے معاف کیتا اودے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا سجنا تیری میری تو ویلیو کو نہیں ہے تیری میری تو اوقات ہی نہیں حیثیت ہی نہیں اسی تو صبح نیکی کر کے تے اسی 10 بندے نو دس دے ٹھیک ہے جناب تے اس واسطے آؤ اپنے آپ کو عملی میدان دے اندر مضبوط کریے اسا نعرے بھی بڑے لائے محفلاں بھی بڑیاں کرا چڑیاں کدوں دے علماء ساڈے لگے نے کدوں دے علماء ساڈی اصلاح واسطے لگے لیکن ساڈے مدرسے ویران ہیں مسجداں ویران ہیں 70 ہزار روپے اسی جناب نعت خانہ تے سٹ دینے جنہوں پورا شریعت دا بھی نہیں پتا مدرسے میں لکڑا ختم ہے تیرو فتویٰ چاہیے تے تیرو مدرسے جانا پائے گا تیرو مسئلہ درکار ہے تیرو مدرسے جانا پائے گا لیکن مدرسے دا حال کی میں ایک اللہ دے بڑے نیک بندے دی گل سن رہا سا انہوں نے بڑی کمال دی گل کی میں تھوڑے تک وہ میسج اس بزرگ تک کنوے کرنا چاہنا عثمان بھائی گل سنیا اپنے بھائی دی میں وہ بزرگاں نے سنیا انہیں کمال کہتی وہ فرما رہے سن کہ جو پچھلا سسٹم چلتا رہا نا جڑا ہن بزرگ طبقہ ہے انہاں دی تربیت کیتی سی پرانے بزرگاں نے
اور ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਵਸੀਅਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। میری بات میں جناب نے اتفاق کرنا پوے گا۔ پچھلے بزرگاں دی نسبت، پچھلے اشاقان رسول دی نسبت اج دے نوجوان طبقے دے اندر عشق مصطفیٰ بہت گھٹ ہے۔ وہ دی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ سانو پورا دین دا ہی نہیں پتہ۔ مدرسے اور مسجداں اے دین دیا بنیاداں نے، اے دین دے مرکز نے، اے دین انہاں تو سانو دین سیکھن نوں ملدا ہے، لیکن مسجد جان دا ساڈے کول ٹائم نہیں، مدرسے جاون واسطے اسی کبھی سوچیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، علماء مدارس دے اندر دین اسلام دا پرچار مدارس دے اندر اس تسی پرانے بزرگ میں شاہ امام نورانی عالم دین سن، حضور خواجہ قمر الدین عالم دین سن، حضور اعلیٰ حضرت سے چلے جاؤ، حضور داتا صاحب، جتنے بزرگ سن سارے عالم دین سن، انہوں نے سارے نے سیاست بھی کی تھی۔ اور میں گارنٹی والے گل کہہ رہا، پکی ٹھکی بات کر رہا، وہ سیاست ہے ہی نہ۔ جڑا ہون سسٹم چلے نا سیاست دا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو لٹ لٹیرا ہے۔ اصل سیاست ہوے جدے وچ دین ہوے، او دین نہیں جدے وچ سیاست نہیں، او سیاست نہیں جس وچ دین نہیں۔ بندے ہون ریاست مدینہ دے نعرے مارتے ودے، ریاست مدینہ دے اندر تے سرکار مصطفیٰ کریم دا اگر کوئی گستاخ ہوے تے ننے ننے بچے جاون دے دار دے ٹکڑے کر دے، میرے آقا کریم تو شاباش دے ماشاءاللہ۔ ایک تے بندے مسیتاں دی رمتے کرن تے بندہ اگر کوئی دے خلاف بات اٹھا دے چک کے جیل چھوڑ دیندے۔ اے ریاست مدینہ نہیں ہے، ریاست مدینہ اے ہے کوئی بھی بدبخت سرکار دی ختم نبوت دے، ناموس رسالت دے، ابو بکر دی صداقت دے، عمر فاروق دی عظمت دے، امیر معاویہ دی عظمت دے بکواس کرے تے نبی کریم دا غلام برسر میدان سینہ چوڑا کر کے او دے سامنے کھڑا جائے، خبردار اپنے ناپاک لباں نوں بند کر کیوں جڑا نبی پاک نال جڑ گیا ہے او دے خلافات جو کچھ بھی نے اسی انہاں نوں سائت رکھ دیا، کیوں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اپنے آپ کو سانو عملی میدان دے اندر مضبوط کرنا پڑے گا۔ اعمال دی فکر، نماز دی فکر، قرآن و سنت دی فکر، رسول اللہ دی شریعت دی فکر۔ بھائی دا حکم ہے میں گل کر دینا، ورنہ کوشش ہوندی جڑی میں گل کر دے میں دوبارہ نہیں کردا۔